الذکر وإنا لہ لحافظون۔ بے شک ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ رمضان المبارک کی مختلف راتوں میں قرآن مجید کی فضائل اور اس کا اعجاز مختلف جہتوں سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اس آیت کا اس دن بھی ایک ڈائریکشن سے اس کے فضائل بیان ہوئے کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی محافظ ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں قرآن کریم کے جن سے۔ تو اس آیت میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کا محافظ ہے، اللہ قرآن کا محافظ ہے۔ اس لیے اس میں کوئی صورت تو بہت دور کی بات، آیت بہت دور کی بات، کوئی اس میں ایک لفظ بھی نہ کم کر سکتا ہے نہ زیادہ کر سکتا ہے۔ اور اس چیلنج کو آپ یہ دیکھیے کہ آج 14 صدیاں گزر چکی ہیں، اسلام کا کٹر سے کٹر مخالف بھی آج تک یہ ثابت نہیں کر سکا کہ قرآن مجید کی فلاں صورت میں فلاں آیت غائب ہو گئی یا فلاں لفظ کم کر دیا گیا یا یہ لفظ زائد کر دیا گیا، کوئی جملہ جن سے کٹر سے کٹر مخالف بھی جو ہے قرآن کا، وہ اس چیز کو ثابت نہیں کر سکا جن سے، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کا ایک اعجاز یہ ہے کہ قرآن کو اللہ نے اہل ایمان کے سینوں میں محفوظ کر دیا۔ ایمان والوں کے سینے کے اندر قرآن محفوظ ہے، سینوں کے اندر۔ خود حافظ استادوں کو، استاد اپنے استادوں کو قرآن سناتے چلے آئے، یاد کرتے چلے آئے، مگر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک کے اندر جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مکمل فرماتے تھے۔ آپ قرآن سناتے تھے، پھر جبریل علیہ السلام قرآن سناتے تھے، حضور قرآن کو مکمل فرماتے تھے۔ اور جس سال آپ کا وصال مبارک ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس دن قرآن کریم کا یہ جو دور تھا، یہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے 2 مرتبہ اس کو فرمایا، 2 مرتبہ قرآن مجید کا جن سے۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کرتے ہوئے مجھ سے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام، جبریل ہر سال قرآن مجید کا دور کرتے تھے، اس سال انہوں نے 2 مرتبہ کیا۔ مجھے یقین ہے کہ فاطمہ اب میرا وقت قریب آ گیا ہے، اب میرا وقت قریب آ گیا، اب میرا وقت آ گیا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے یہ اہل ایمان کے سینوں میں محفوظ ہے جی، اور ایک نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے، کروڑوں لوگوں کے سینوں کے اندر قرآن محفوظ ہے جن سے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ قرآن جو لوگ اپنے سینے کے اندر محفوظ کرتے ہیں
کسی استاد کو قرآن سناتی ہیں، اس کے پاس بیٹھ کر قرآن کو پڑھتی ہیں جی، مگر صحابہ کرام جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے خوش نصیب لوگ تھے کہ ہم استاد کی زبان سے، علماء کی زبان سے، حافظ قرآن کی زبان سے قرآن سنتے ہیں، پھر جہاں تک ہو سکے اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام جو تھے انہوں نے بلا واسطہ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنا، ڈائریکٹ حضور کی زبان سے قرآن سنا اور قرآن کو یاد کیا جی۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت عبداللہ بن مسعود کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم نخعی بیان کرتی ہیں کہ مسروق کے سامنے حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت عبداللہ بن مسعود کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ میں ان سے ہمیشہ محبت کرتا ہوں۔ کس سے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود سے۔ میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ 4 آدمیوں سے قرآن مجید کو حاصل کرو، 4 آدمیوں سے، ایک عبداللہ بن مسعود، دوسرے سالم، تیسرے معاذ اور چوتھے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 4 سے قرآن مجید کو حاصل کرو۔ ایک اور حدیث میں ہے، صحیح بخاری کے اندر ایک روایت میں ہے، حضرت عبداللہ شفیق بن سلمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ہمیں خطبہ دیا اور کہا بخدا، حضرت کس نے خطبہ دیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے، اور انہوں نے فرمایا بخدا قسم اٹھائی، انہوں نے کہا خدا کی قسم میں نے تاجدار 2 جہاں، شاہ سوار لا مکان، مالک زمین و آسمان، روح کن فکان، انہوں نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، منہ مبارک سے حضور کے، میں نے قرآن کی 1 سورت نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، ٹوٹل قرآن کی کتنی سورتیں ہیں؟ 114۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، ان کے منہ مبارک سے قرآن کریم کی 70 سورتیں سن کر یاد کی۔ تو جن کو قرآن یاد کروانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوں، جن کو حافظ بنانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوں، جن کو قرآن کی پریکٹس کروانے والے، اس کی ریسیٹیشن کی تکرار کروانے والے، اس کو یاد کروانے والے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 70 سورتیں فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، منہ مبارک سے سن کر یاد کی۔ اور فرماتے ہیں آگے، اب آپ سنیے ان کے کیا ان کا مرتبہ اور مقام ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے مرتبے اور مقام کا کوئی کیا اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قرآن حاصل کرنا ہے تو عبداللہ بن مسعود سے حاصل کرو، قرآن اگر لینا ہے۔ مگر آپ آگے
ان کا کمال دیکھیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو علم ہے، صحابہ کرام جانتے ہیں کہ مجھے اللہ کی کتاب کا سب سے زیادہ علم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام یہ جانتے ہیں کہ مجھے اللہ کی کتاب کا سب سے زیادہ علم ہے، حالانکہ میں ان سب سے افضل نہیں ہوں، حالانکہ میں ان سب سے افضل نہیں ہوں۔ صحابہ کرام جانتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ حضور کے اصحاب کے اندر مجھے کتاب کا سب سے زیادہ علم ہے، حالانکہ میں ان سے زیادہ افضل نہیں ہوں۔ اور ایک روایت کے اندر ہے، صحیح بخاری کے اندر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، جس کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں ہے، قرآن کی جو سورت نازل ہوتی تھی مجھے اس چیز کا علم ہوتا تھا کہ یہ سورت کہاں نازل ہوئی ہے، کہاں سے مراد، وہ میں اس کی بھی تشریح کرتا ہوں۔ مثلا آپ جب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ہر سورت کے شروع میں لکھا ہوتا ہے نا کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ، سورۃ البقرہ مدنیہ، ایسا ہر سورت کے ساتھ لکھا ہوتا ہے نا۔ تو وہ میں آپ سرچ کرتا ہوں، یہ مکہ میں، یہ مدینے میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کی قسم، قرآن کی جو سورت نازل ہوتی تھی میرے علم میں ہوتا تھا کہ یہ سورت کہاں نازل ہوئی ہے، کہاں نازل ہوئی ہے۔ اور مجھے صرف یہ معلوم نہیں ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے کہ یہ سورت کہاں نازل ہوئی ہے، بلکہ مجھے یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ یہ کس کے متعلق نازل ہوئی ہے، یہ کس کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اور اگر مجھے کہیں یہ پتہ چل جاتا کہ کوئی شخص قرآن کا علم مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو مجھے اونٹ کے اوپر جتنا مرضی لمبا سفر طے کرنا پڑتا، میں اس شخص کے پاس بھی ضرور پہنچتا، میں اس شخص کے پاس بھی ضرور پہنچتا۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھ لیجیے کہ قرآن آپ پڑھتی ہیں، قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں، مگر 50 مرتبہ کم و بیش، اور بھی اسے 100 دفعہ کر لیں، 100 مرتبہ اس طرح قرآن مجید کو پڑھنے سے زیادہ افضل ہے کہ آپ ایک مرتبہ قرآن کو سمجھ کر پڑھ لیں کہ قرآن کہہ رہا ہے۔ آخری بات یہ کہ ابھی ذکر ہوا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا مجھے معلوم ہوتا تھا کہ کون سی سورت کہاں نازل ہوئی ہے اور کس کے متعلق نازل ہوئی ہے، کس سلسلے میں نازل ہوئی ہے، مجھے معلوم ہوتا تھا۔ اتنا بڑا دنیا کا حافظ جس نے ایک نہیں، ایک آیت نہیں، ایک سورت نہیں، 70 سورتیں ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سن کر یاد، آہا کیا خوشبو ہوگی حضرت عبداللہ بن مسعود کے وجود کے اندر۔ تو جب آپ قرآن پڑھتی ہیں تو ہر، جیسے میں نے بتایا، سورۃ الفاتحہ مکیہ، سورۃ البقرہ مدنی، ہر سورت کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ مکی اور یہ مدنی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیوں لکھا جاتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے اور یہ سورت مدنی ہے؟ امام جلال الدین سیوطی
آپ فرماتے ہیں کہ مکی اور مدنی صورتوں کے متعلق علماء کی 3 اصطلاحیں ہیں جو سب سے زیادہ مشہور ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مکی اور مدنی صورتوں کے متعلق یہ ذہن میں رکھیں، پہلی اصطلاح یہ ہے کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوں وہ مکی کہلائیں گی، اور جو صورتیں مدینہ طیبہ ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی کہلائیں گی۔ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی کہلائیں گی، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی کہلائیں گی۔ آپ فرماتے ہیں دوسری اصطلاح یہ ہے کہ جو صورت مکہ میں نازل ہوئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ مکی کہلائے گی، خواہ وہ ہجرت کے بعد ہی نازل ہوئی ہو۔ ہجرت کے بعد بھی تو آپ سرکار ادھر آتے جاتے رہی ہیں نا، تو وہ فرماتے ہیں کہ جو صورت مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی کہلائے گی، بھلے وہ ہجرت کے بعد ہی نازل ہوئی ہو، اور جو صورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی وہ مدنی کہلائے گی، بھلے وہ ہجرت سے پہلے ہی نازل ہوئی ہو۔ تو جو صورت پہلی اصطلاح میں کیا ہے کہ جو صورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی کہلائے گی، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی کہلائے گی۔ دوسری اصطلاح یہ ہے کہ جو صورت مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی کہلائے گی، اور جو صورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی وہ مدنی کہلائے گی۔ تو پھر جو صورت سفر میں نازل ہوئی وہ اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اس کے متعلق وہ لکھتی ہیں کہ پھر اس کے متعلق کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو جو صورت مکہ میں اور جو صورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ تیسری اصطلاح یہ ہے کہ جن صورتوں کے اندر اہل مکہ کو خطاب کیا گیا ہے، اہل مکہ وہ مکی کہلائیں گی، اور جن صورتوں میں اہل مدینہ کو خطاب کیا گیا ہے وہ مدنی کہلائیں گی۔ یہ چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ فقہ کا ایک مسئلہ سمجھنا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔